سر آپ نے اربوں روپے خود بنا لی اور لوگوں کے جو ہے گھر جو انہوں نے کروڑوں روپے بڑی مشکل سے اکٹھے کیے تھے وہ آپ نے پانی میں جو ہیں وہ بکھیر دیے. نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے. اور ہم نے اربوں روپے نہیں بنائے. ہم نے اس سوسائٹی کے لیے دن رات محنت کی اور ہم نے دن رات محنت کرنے کے بعد سوسائٹی کو اس قابل کیا ٹھیک ہے. کہ لوگ یہاں پر آ کے اپنے گھر بنائیں. اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی کا ڈیزائن 5 مرلے اور 10 مرلے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر اور اس طرح کی سوسائٹی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. آپ اس کا روڈ انفراسٹرکچر دیکھیں، آپ اس کے پارکس دیکھیں، آپ اس کی مساجد دیکھیں، آپ اس کے زو دیکھیں. یہ 5 مرلے میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہم ہے. نے لوگوں پہ پیسہ انویسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم پارک ختم کر کے بھی گھر بنا سکتے تھے. یہ ہم اتنی بڑی مسجدیں جو کنالوں کے اوپر بنا رہے ہیں، جو گراؤنڈز بنا رہے ہیں، جو ہم 85 فٹ کی سڑکیں، جو ہم 150 فٹ کی سڑکیں چھوڑ رہے ہیں، جو 40 فٹ کی سڑک ہم نے منیمم رکھی ہوئی ہے. تو ہم نے کیا کیا، لوگوں کو سہولیت دی ہے، انہیں اچھا رہن سہن دیا ہے. 5 مرلے کے گھر میں مجھے بتایا کہ کہاں انڈر گراؤنڈ وائرنگ ہے جہاں پر ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر اگر ہم نے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپیہ لوگوں کے اوپر ہم نے لگایا ہے. ایک قدرتی آفت تھی، ہم نے اس کا مقابلہ کیا، ہم نے دن رات کیا اور لوگ اس چیز کو مانتے ہیں. دیکھیں ہر جگہ پر اچھے اور برے لوگ دونوں موجود ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہم سے خوش ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ ممبران ہم سے خوش نہ بھی ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہم نے کہ دنیا نے دیکھا ہے. چاہے ہمارے ناقدین بھی ہیں، وہ بھی دیکھا ہے کہ میں اور علیم خان صاحب 48 گھنٹے سے ہم انسان ہیں، مسلسل جا کے اس راوی کی بند کے اوپر بیٹھے رہے اور اس پورے بند کا پیدل وزٹ کرتے رہے کہ ہم اس کو کہاں کہاں سے محفوظ کر سکتے تھے. اور ہم نے جہاں جہاں سے محفوظ کیا وہ بند آج بھی موجود ہے. میڈیا صبح آئے، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے کہ جو بند پارکیوں نے باندھا تھا کہ کیا کہ وہیں تو نہیں ٹوٹا. ہاں پانی ضرور آیا، وہ رکھ جوگ جنگل کا ایریا، وہ گورنمنٹ کا ایریا جہاں پر ہم بند نہیں باندھ سکتے تھے. اور جب ہم نے باندھنے کی کوشش کی تو ہم پہ دہشت گردی کے، ہم پہ اینٹی کرپشن کے پرچے ہوئے کہ جی آپ سرکاری زمینوں کے اوپر قبضہ کریں. وہاں سے پانی آیا، وہاں سے پانی نے ہمیں مار دی اور جس کی وجہ سے رہائشیوں کا نقصان ہوا اور ہم ان کے نفع اور نقصان دونوں کے برابر کے حصے دار ہیں. ہم کوئی ان کو گھر بیچ کے یا ان سے گھر لے کے، ہم وہ اس طرح کی سوسائٹیز نہیں ہیں یا ہم وہ ڈیولپرز نہیں ہیں کہ جب کہہ کے جی ہم نے گیٹ کے کر دیا. آپ ابھی بھی چلیں، آپ دن کے ٹائم میں دعوت دیتا ہوں پورے پاکستان کے میڈیا کو کہ آئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہماری سیکیورٹی کا انتظام، ہماری صفائی کا انتظام. ہاں جہاں پر کوئی کمی بیشی غلطی ہے ضرور بتائیں، مگر بھائی خدا کے لیے جو چھائیاں وہ بھی تو بتا دیں. کیا سیلاب صرف پارکوی سوسائٹی کے اندر آیا؟ کیا روڈا کی اور جو اپروو سوسائٹیز تھی اس کے اندر نہیں آیا؟ کیا میرا مطلب کیلیفورنیا کے اندر، نیو جرسی کے اندر سیلاب نہیں آیا؟ کیا گجرانوالہ میں، وزیر آباد میں، یہ حافظ آباد کے اندر، منڈی بہودین کے اندر، قصور میں، سیالکوٹ میں جو ڈوب گئے سیلاب نہیں آیا؟ ایک قدرتی آفت ہے. گلگت بلتستان اور کے پی کے کا تو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. کیا انہوں نے وہاں پہ لوگوں کے لیے کیا تھا؟ اور جب وہاں پر آیا تو آپ نے دیکھا ان لوگوں کی فلاح کے لیے آپ کو علیم خان صاحب گلگت بلتستان میں نظر آئے، آپ کو علیم خان صاحب کے پی کے اندر نظر آئے کہ وہاں پر ان کے لیے جو کچھ کر سکتے تو کر رہے ہیں. ایک قدرتی آفت ضرور آئی ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو اس کو مل جل کر اس مصیبت کا مقابلہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا شعیب صاحب، آپ نے اور علیم خان صاحب نے لوگوں کو جھوٹی تسلیاں دی کہ آپ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں اور پانی جو ہے وہ آپ کی دیواروں یا آپ کے دروازے تک بھی نہیں آئے گا، لیکن ایک وقت تھا کہ پانی ان کے سروں سے گزر گیا. ہاں جی بالکل ایسے ہے کہ جس وقت پانی کوئی 1,70,80 ہزار کیوبک فٹ سے گزر رہا تھا تو ہمیں 100% شور تھا کہ اب ان کی زندگیاں محفوظ ہے اور ان کو کوئی نہیں ہے. ہم نے علیم صاحب نے ایک پیغام بھی دیا کہ میں یہاں پر موجود ہوں اور میں نے آپ کو سیف اینڈ سیکیور کیا ہے. اور جس وقت پانی 2 لاکھ کی سطح کو کراس کیا تو ہم نے اپنے جو انفارمیشن سینٹرز ہیں، ہم نے جو کمپلینٹ سینٹر ہیں، جو ہمارے ایڈمن کے لوگ ہیں، ہم نے لوگوں کے گھروں میں جا کے اعلان کیے گلیوں کے اندر جا کے کہ جی اب پانی کی سطح خطرے سے بلند ہو گئی ہوئی ہے تو آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا سامان نیچے گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور کے اوپر شفٹ کیا. بہت سے لوگوں نے نقل مکانی کی اور بہت سے لوگوں کو ہم نے خود انہیں فیسلیٹیٹ کیا. اور اگر دیکھیں ہم نے یہ اعلان
وقت سے پہلے نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ تو پانی بہت زیادہ آ گیا تھا، تو کیا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتی تھی، خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بیفور ٹائم اعلان کیا ہے تو لوگوں کی زندگیاں بچی ہیں نا، اور لوگ یہاں سے نکل کے گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے انفراسٹرکچر بنا دیا، بہت اچھی آپ نے سوسائٹی بنا دی لوگوں کی جو کہ بہتر زندگی کے لیے آپ نے تمام تر وہ جو عوامل کیے، لیکن آپ یہاں پر بند کیوں نہ بنا سکے؟ جی، اگر آپ دیکھیں ہمارا ایک اوورسیز بلاک ہے، وہاں پر ہم نے 30 فٹ اونچا ایک طویل بند باندھا ہے، ٹھیک ہے، اور تمام لوگ یہ کہتے تھے کہ جی اوورسیز بلاک تو دریا کے کنارے بات کر دیا ہے، سیلاب آئے گا تو یہ بالکل تو سنا یہ جاتا ہے کہ بالکل جو تباہ پاک برباد ہو جائے گا، اور بالکل، آج اب دیکھیں سب سے زیادہ محفوظ ہی وہ اوورسیز بلاک رہا ہے۔ جو اچھا بند ہم نے باندھا تھا وہ بند نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، وہاں سے پانی نہیں آیا، پانی وہاں سے آیا جو گورنمنٹ کی سرکاری زمینیں تھی، جو گورنمنٹ کہہ رہی تھا۔ دوسری بات ہے کہ جب تو ہم اقتدار میں نہیں تھے تو اس وقت تک تو ہمیں کسی نے کام نہیں کرنے دیا، ٹھیک جو ہے، ہماری زمینیں تھیں ہم نے ان کے اوپر تو بند باندھ دیا، اور جو پرائیویٹ لینڈز تھی ٹھیک ہے، جو اپنا گورنمنٹ کی تھی ہم وہاں پر کام نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب حکومت آ گئی، روڈا بن گئی، بالکل، روڈا نے سارا یہ براؤن ایریا ڈکلیئر کیا، جب روڈا نے براؤن ایریا کو ڈکلیئر کیا تو ہم بھی اس براؤن ایریا کے اندر آ گئے، ایک منصوبہ بنا گیا کہ یہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ ہوگی، سارا کچھ ہوگا۔ اور اگر آپ روڈا کا انفراسٹرکچر دیکھیں، روڈا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ملتان روڈ کے پاس ہیں تو آپ 8 لاکھ روپیہ پر کنال ڈیولپمنٹ چارجز دیں گے، اچھا اور اگر آپ دریائے راوی کے پاس ہیں تو 12 لاکھ روپے پر کنال ڈیولپمنٹ چارجز